السلام علیکم پیارے ننھے منھے بچوں، آج ہم جس کہانی کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کو، اس کہانی کا سلسلہ نمبر 3 ہے اور یہ ہے چالاک خرگوش۔ جی ہاں، ایک خرگوش کی چالاکی کیسی ہے، آئیے دیکھتے ہیں جناب۔ پیارے بچوں، ایک جنگل میں بہت سارے جانور شیر سے پریشان تھے کیونکہ شیر بہت ظالم تھا۔ ٹھیک ہے، اس جنگل میں جو شیر تھا نا، وہ بہت ظالم تھا اور سارے جانور اس سے پریشان تھے۔ وہ جس کا دل چاہتا کسی بھی جانور کو پکڑتا اور کیا کرتا، اسے کھا جاتا، اور اس وجہ سے جنگل کے سارے جانور اس سے بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ تو پالے منو پھر کیا ہوا، ایک دن سب جانور آپس میں میٹنگ کرنے کے بعد شیر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، شیر میاں آپ ہمارے جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ روز ہمارا شکار کرنے مت آیا کریں، اس طرح آپ تھک جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ہر روز ایک جانور آپ کے پاس بھیج دیا کریں گے تاکہ آپ سکون سے بیٹھے بیٹھے آرام سے اپنے غار میں ہی کھا لیا کریں اور آپ کو بھاگ دوڑ بھی نہیں کرنا پڑے گی۔ شیر نے جب جانوروں کی یہ بات سنی تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے بات کو لیا مان۔ پیارے بچوں، شیر نے جانوروں کی بات کو مان لیا۔ اب روزانہ قرآن اندازی کی جاتی، جس جانور کا نام نکلتا وہ خود کو جا کے شیر کے حوالے کر دیتا اور شیر میاں اسے آرام سے گڑپ 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 کر کے کھا لیتے تھے۔ تو اگلے دن کیا ہوا پیارے بچوں کہ اگلے دن شیر کے پاس جانے کا جو نام نکلا قرآن اندازی میں، وہ خرگوش کا نکلا۔ تو خرگوش میاں نے کیا کیا کہ وہ جان بوجھ کر شیر کے پاس دیر سے گیا، یعنی کہ تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ تو شیر کو بہت غصہ آیا۔ تو شیر نے کہا، او خرگوش تم اتنی لیٹ کیوں آئے ہو؟ پتہ میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا ہوں اور بھوک سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ تو تمہیں پتہ نہیں میرے کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم 2 خرگوش آپ کے لیے آ رہے تھے کہ راستے میں ایک دوسرے شیر نے حملہ کر دیا اور میرے دوست کو اس نے پکڑ کے کھا لیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ جب شیر نے یہ بات سنی، شیر یہ سن کے بہت غصے میں جب آ گیا نا، تو وہ کہنے لگا اس خرگوش سے کہ اب میں کھانا تو بعد میں کھاؤں گا، چلو ذرا مجھے وہ دوسرا جنگل میں جو شیر آیا ہے، جو جنگل میں دوسرا شیر آیا، مجھے اس کے پاس لے چلو، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، یہ دوسرا شیر کہاں سے آ گیا، مجھے فوراً اس کے پاس لے چلو، پہلے اسے کھاؤں گا بعد میں تمہیں کھاؤں گا، چلو۔ تو وہ کیا ہوا، خرگوش کہتا، چلو چلو بادشاہ سلامت میرے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ خرگوش میاں آہستہ آہستہ شیر کو ایک کنویں کے پاس لے گیا اور بولا، آپ دیکھ لیں وہ شیر اسی کنویں میں بیٹھا چھپا ہوا ہے۔ جب شیر نے کنویں میں جھانکا تو اسے پانی میں اپنی اور خرگوش کی شکل نظر آئی۔ تو غصے میں اس نے سمجھ لیا کہ یہ میری شکل جو نظر آ رہی ہے یہ دوسرا شیر ہے، اور اس نے خرگوش کو جو اس کے ساتھ آ رہا تھا اسے پکڑا ہوا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے غصے سے اس کنویں میں چھلانگ لگا دی، اور جب اس نے چھلانگ لگائی تو وہاں تو شیر تھا نہیں، وہ تو پانی میں اس کا عکس تھا جو اس کو شیشہ کی طرح دکھ رہا تھا۔ تو وہ کیا ہوا، وہ اسی کنویں میں ڈوب کے مر گیا۔ اس طرح دوسرے جانوروں کی شیر سے جان چھوٹ گئی۔ جناب کیسی لگی آپ کو کہانی؟ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے پتہ چلا کہ غصہ کرنا بہت بری بات ہے۔ کئی بار غصے میں ہم بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں اور ہمیں اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ہم غصے میں ہونے والی غلطیوں سے بچ جائیں۔
ٹھیک ہے صاحب پیارے بچوں، آپ اجازت دیجیے، پھر نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔